الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی ثور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا، صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے، اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر آیا عمر، عمر اسلام کی بہار ہے، عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا، اسی لیے دونوں جہاں میں خبار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے۔ معزز دوستو، آج 27 دسمبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہاں حضرت مولانا سید اسد معاویہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال کے اس عظیم الشان پروگرام جس کا نام سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں شریک ہوں۔ میری سعادت کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چند سلامیاں پیش کر سکوں۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے محو گفتگو تھے، میرا بڑا عرصے سے حضرت کے ساتھ ایک قرب کا پرانا تعلق ہے، گفتگو آج پہلی مرتبہ سنی اور حضرت کی قوت گفتگو میں اللہ پاک مزید برکات عطا فرمائے۔ بہت کم میں کسی سے اگر اپنے لیے کہوں کہ ایسا میرے لیے موقع ہو کہ متاثر کن ہو جاؤں، حضرت کی گفتگو نے واقعی اپنے اندر ایک تاثر رکھتی ہے۔ رب کریم حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں، ارادوں میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ابوبکر صدیق وفاؤں کی انتہا کا نام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام وفا ہے تو اس کی چوٹی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی سیرت کے اندر اتنے عنوان رکھتے ہیں، اتنی بڑی فہرست رکھتے ہیں، اتنا بڑا کیٹلاگ رکھتے ہیں کہ کسی ایک عنوان کو بھی اگر بندہ بیان کرے تو اس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سیرت ابوبکر کے چند گوشے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ لگے ہوئے کچھ ایسے الزامات جن سے ناواقف لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غیر کے اعلیٰ کار بن بیٹھتے ہیں، اس کے متعلق بھی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بنے ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اہل سیر متفق ہیں کہ ما خلق ابو بکر الا للرسول، کہ ابوبکر صدیق کو پیدا کیا گیا ہے نبوت کی یاری کے لیے۔
حضور پاک کے دلداری کے لیے، حضور پاک کی چوکیداری، وفاداری، حبداری، تابعداری کے لیے ابو بکر صدیق پیدا ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں ہے کہ جو نیک بنے ہوں، نیکیاں کی ہوں، اللہ کو پسند آئے ہوں تو رب نے ان کی محبت کا اعلان کیا ہو، بلکہ ابو بکر تو پیدائشی اللہ کو پسند ہے، ابو بکر پیدائشی آسمانوں والوں کو پسند ہے۔ ابو بکر کی پیدائش پہ آسمان والے ابو بکر کا انٹروڈکشن رکھتے تھے، تعارف رکھتے تھے، جان پہچان شناسائی رکھتے تھے۔ آپ مشکات شریف کی شرح اٹھائیں، مرقات میں حضرت مولانا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے تحریر فرمایا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ ابو بکر پیدائشی رب کو پسند ہے۔ ابو بکر کی پیدائش پر فرشتوں نے اسے سلامیاں دی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی پیدائش پر فرشتوں نے اس کی والدہ سے گفتگو کی ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہوا یوں کہ ابو بکر صدیق کی اماں حضرت سیدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہا یہ اس وقت امید سے ہیں، پیٹ میں بیٹا ابو بکر ہے، والد صاحب کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تو یہاں ڈیلیوری کا وقت آ گیا، بچہ پیدا ہوا اور ماں سے پیدائش کے بعد فرشتوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ والدہ نے تب جا کر ان کے والد کو بتایا، یعنی بیوی نے اپنے شوہر کو اس وقت بتایا جب ابو بکر صدیق سے ایک بہت بڑا کام ہوا، غیر معمولی کام۔ میں پہلے وہ کام سناتا ہوں پھر یہ بات سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے پاؤں پہ چلنے پھرنے لگے اور چل پھر کے سنجیدہ گفتگو کر لیتے تو باپ نے ایک دن ان کے بارے میں سوچا کہ انہیں اپنے ساتھ بت پرستی پہ لگاؤں، بت خانے میں لے جاؤں، صنم خانے میں لے جاؤں، وہاں پہ جا کے ان کو تعارف کراؤں کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ معبودان ہیں ہمارے، ہم ان سے اپنی روزی روٹی مانگیں گے، ہم ان سے اپنی حاجات مانگیں گے، ان سے مشکل کشائی کرائیں گے۔ یہ چاہت لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا بیٹے کو اچھا بھلا تیار کریں، خوبصورت سے کپڑے پہنائیں، نہلا دھلا کے میرے ساتھ بھیجیں۔ بیوی نے کہنا مانا، بیٹے کو تیار کیا، باپ نے انگلی پکڑی، ساتھ لے گئے، بت خانے کو کھولا، اس کے سامنے حضرت ابو بکر کو ٹھہرایا اور خود اپنی جو اس زمانے کی بتوں کی عبادت تھی اس میں مصروف عمل ہو گئے۔ یہ چاہت تھی کہ بیٹا مجھے دیکھ کے عمل کرے گا، وہ دیکھے گا بت پرستی کیسے کرنی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہوا۔ ابو بکر کے ہاتھوں اللہ کی تقدیر نے وہ کام کرایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ واقعہ بچپنے کا ہے، اس وقت یہ بات کس نے دیکھی، یہ سنائی کس نے، یہ بات کا عینی شاہد اور گواہ کون ہے؟ میرے دوستو آپ کا سوال حق ہے، میں اس کا عینی شاہد آئی وٹنس پیش کر رہا ہوں۔ اس کے عینی شاہد خود حضرت ابو بکر ہیں، اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے دربار میں بیٹھ کے یہی بات سناتے تھے۔ ایک دن ایک بات چلی، حضور پاک کی مجلس میں صحابہ موجود ہیں، آپ ایمان کیسے لائے؟ ایک شخص نے ایمان لانے کا واقعہ سنایا۔ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ دوسرے نے ایمان کا واقعہ سنایا۔ آپ کے دل میں ایمان کب گھر کر گیا؟ تیسرے نے واقعہ سنایا۔ چوتھے سے پوچھا، باری ابو بکر پہ آئی تو ابو بکر آپ ایمان کیسے لائے؟ تو ابو بکر نے ایمانی واقعہ بھی سنایا اور اس کی بنیاد بھی بتائی۔ یہاں سے واقعہ امت کو پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ابا میری انگلی پکڑ کے مجھے بت خانے میں لے گئے، میری عمر چھوٹی تھی، رب نے میرے اوپر کرم کیا، میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ اس وقت میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت آپ کا اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اللہ نے نہ میرے منہ سے کبھی شراب لگانے کی مجھے توفیق دی، نہ مجھے بت کے سامنے پرستش کی توفیق دی۔ ہوا یوں کہ ابا نے مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کیا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں سمجھائیں اور اپنی عبادت میں لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بت سے بات کرنا چاہی، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا یا صنم، اوے بت میں نے تم سے بات کرنی ہے، انی جائع فاطعمنی، بھوک بہت زیادہ لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دے۔
کچھ پلا دے، میں اب بت سے بات کر رہا ہوں، میرا ابا اپنی عبادت میں مصروف ہے، خوش ہے کہ جی میرا بیٹا بات شروع کر چکا ہے، لین دین شروع ہو گئی ہے، تعلق اس بتوں سے بن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب بت سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دے، فلم یجبنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بت نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے بار بار کہا، جب کچھ نہیں جواب دیا تو میں نے کہا چلو سوال بدل کے دیکھتا ہوں۔ میں نے سوال بدلا، انداز بدلا، میں نے کہا انی آر فاکسینی، میں اچھا سوٹ لینا چاہتا ہوں، مجھے بہترین سوٹڈ بوٹڈ بندہ بننا ہے، مجھے بہترین کپڑا چاہیے تو مجھے سوٹ پہنا دے۔ فلم یجبنی یا رسول اللہ، اس کا جواب نہیں آیا اور مجھے کوئی بھی اس کی طرف سے رسپانس نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ جی دو کام میں نے اس سے کہے، اس نے نہیں کیے، اب ایک کام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ کہتے فاخذت الصخرہ، میں نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کے لایا اور پتھر اٹھایا، میں نے اسے کہا اب اپنی حفاظت کرنا، میرا کام تو نہیں کیا، نہ مجھے کھانا کھلایا، نہ مجھے اچھے کپڑے پہناوے کی کوئی بات کی ہے، اب چلو اپنی سکیورٹی کر لینا، اپنی حفاظت کر لینا۔ کہتے میں نے پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا، جب اسے لگا وہ بالکل دھڑام سے زمین پہ گرا، آواز بلند ہوئی، میرا ابا عبادت میں مصروف جب مجھے دیکھا اور اسے دیکھا، میرے ہاتھ کے تاثرات اور میرے چہرے کے معاملے کو دیکھا تو ابا سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے کیا ہے۔ مجھے ابا نے کہا کیوں کیا، ایسا کام کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے مارا ہے؟ ان کے ذہن میں تو بت نہیں ہے نا، ان کے ذہن میں تو خدائی تعلق ہے، ایک جو ہے نا گاڈ ریلیشن شپ کی بات تھی، تو کہا ایسے کرتے ہیں، تمہیں اتنا نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر کہتے میں نے ابا سے کہا ابو میں نے ایسے نہیں کیا، میرے پاس دلیل ہے، وجہ ہے۔ کہتے وہ کیا؟ کہا آپ نے کہا اس سے مانگو دے گا، میں نے کھانا مانگا نہیں دیا، میں نے کپڑے مانگے نہیں دیے، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں نے کہا چلو اپنی حفاظت کر لے، میں نے تبھی مارا۔ والد بہت پریشان ہوا، چھوٹی عمر اور بچہ دلیل بھی دے رہا، بات کو انداز میں پیش کر رہا، مجھے پکڑا میری اماں کے پاس لائے اور آ کر اماں سے غصہ ہوئے، کہا تمہیں نہیں پتا اسے بتوں کی پرستش کے آداب سکھاتی، اسے بتاتی عبادت کیسے کی جاتی ہے، عبادت کے معاملات کیا ہوتے ہیں، بتوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ تو میری ماں مجھ پہ غصہ نہیں ہوئی بلکہ میرے ابا کا دامن پکڑا اور انہیں کہنے لگی میرے سرتاج مجھ سے ایک بات آج سن لو جو میں نے راز رکھا ہوا تھا اپنے سینے میں۔ تو والد کہنے لگے اس موقع پر راز نیاز چھوڑ، مجھے اس بات کا جواب دے کہ آپ نے اس کی تربیت ایسی کیوں کی ہے، کیوں اسے نہیں بتایا سمجھایا کہ یہ اس کا لحاظ تو کرتا۔ ماں نے پھر دامن پکڑا، کہا میرے سرتاج میرے شوہر یہی تو بتانے لگی ہوں، لیکن ایک واقعہ تو سن لو۔ وہ کہنے لگے بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ ابو بکر کی اماں ابو بکر کے ابا کو واقعہ بتاتے ہوئے کہتی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا آپ شہر سے باہر تھے، جی ہاں میں باہر تھا، اس وقت تو یوں ہوا یہ پیدا ہوا، میرے پیٹ سے باہر آیا، فرشتوں نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ وہ خاوند کہنے لگا فرشتے آپ سے کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا 4 باتیں کی ہیں، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ یہ 4 باتیں فرشتوں نے مجھ سے کی۔ چکوال کے غیوروں، بھون کے غیرت مندوں، رب کریم نے ابو بکر کو یہ سلامی پیش کروائی ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ تعالیٰ کی بندی حقیقت کی بات سن لے، ابشری بالولد العتیق، تمہیں اس بیٹے کے ذریعے رب خوشخبری دے رہا ہے جس بچے کو اللہ نے جہنم سے آزاد کردہ بنا کے پیدا کیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، صرف زمین والے اسے نہیں جانیں گے، آسمان والے بھی اسے صدیق کے نام سے جانیں گے۔ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ان کا صحابی بھی بنے گا، ان کا دوست بھی بنے گا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ ابو بکر کے لیے معاملہ کچھ اور تھا، یہ پیدائشی جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا گیا۔ میں نے کہا نیکی کی بنیاد پہ عزت ہو، بالکل ٹھیک ہے، ابو بکر کی کئی نیکیوں کی بنیاد پہ عزتیں قرآن میں ہیں، اللہ کے فرمان میں ہے، نبی پاک کی احادیث میں ہے، سیرت طیبہ کی کتب میں ہے، یہ باتیں اپنی جگہ دلائل پر مشتمل ہیں، لیکن ابو بکر صدیق تو پیدائشی رب کا پسندیدہ ہے۔
ابو بکر صدیق تو بائے بن اپنا تعارف بائے برتھ اپنا تعارف آسمان والوں پہ رکھتا ہے. صرف ابو بکر کی جاننے والے زمین کے لوگ نہیں ہیں, ابو بکر کی پہچاننے والے تو آسمان کی مخلوق بھی ہے. اسمہ فی السماء صدیق بائی نیم انٹروڈکشن ہے, اور ابو بکر صدیق کا بالکل نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ تعارف ہے. جو فرشتے اسے صدیق کے نام سے پکارتے ہیں تو اندازہ لگائیں جس کانفرنس میں میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے ہیں, ہم سب بیٹھے ہیں, تو ہماری سعادت ہم اس جیسی شخصیت کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. سن رہے ہماری سعادت, ہماری خوش قسمتی, ہماری بھلائی, ہماری خیر اللہ کی طرف سے احسان, امتنان, فضل, کرم کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس جگہ چل کے آئے اور اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس کو پیدا کیا گیا ہے تو آسمان والوں نے سلامیاں پیش. اسی بنیاد پر ایک جملہ کہتا ہوں. ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ابا جی فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو بھی کرسی ملے گی قیامت میں, نبوت کو بھی کرسی ملے گی. فرق یہ ہوگا اس کرسی پر مہر نبوت ہوگی جس پر نبی بیٹھے ہوں گے, اس کرسی پر مہر صداقت ہوگی جس پہ ابو بکر بیٹھے ہوں گے. تو دلیل میں یہ بات پیش کر کے ارشاد فرماتے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پر اس کو سلامیاں ملتی ہیں. ذکر اللہ کے قرآن میں ہے جب ابو بکر پیدا ہوئے ہیں تو انہیں سلامیاں ملی ہیں. ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے. پھر اس پہ دلیل دیتے ہوئے کہتے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں. ماں کی عمر 90 سال ہے, والد کی عمر 120 سال ہے. والد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اللہ مجھے اولاد دے, تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اذ نادى ربه نداء خفيا, خفیہ دعا مانگی, آہستہ دعا مانگی, اللہ کے سامنے دعا مانگی اللہ مجھے اپنے آپ سے ایک بیٹا عطا فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے حیرانگی ہے کہ اس وقت اس عمر میں میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہیں. واشتعل الراس شیبا, میرا سر سفید ہو چکا ہے. انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. ولم اکم بدعائک رب شقیا, اسباب کی دنیا میں تو کچھ نہیں ہے مولا, تو مسبب الاسباب, تم سے کبھی میں نا امید نہیں ہوا, اللہ عطا فرما. تو رب نے عطا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام, زکریا ہم تمہیں بیٹا دیں گے, اسمہ یحییٰ, ابھی سے طے ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیا, اس جیسا پہلے کسی کو نہیں ملا, ہم تمہیں دیں گے. عرض کرنے لگی اللہ میں بوڑھا, میری بیوی بانج ہے, بیٹا ملے گا؟ فرمائے جی ہاں ملے گا. خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. حضرت یحییٰ پہ رب کریم نے پیدائش کے وقت سلامیاں بھیجی. جب دنیا سے جائیں گے رب سلامی کرے دے گا, اور جب آخرت میں اٹھیں گے اللہ کی طرف سے سلامیاں ملیں گی. یہ وقت کے پیغمبر کا مقام ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, بغیر والد کے پیدا ہوئے, امر کن سے پیدا ہوئے. ان کی والدہ کی شادی بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ فرماتی ہے نہ میری شادی ہے نہ میں بدکار ہوں. پھر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. خود فرماتی تھی ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, بدکار بھی نہیں ہوں, شادی شدہ بھی نہیں ہوں. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے پہلا لفظ اللہ کا بولا, فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے انجیل دینی ہے. وجعلنی نبیا, میرے لیے نبوت کے فیصلے ہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت, جہاں جاؤں گا بابرکت رہوں گا. یہ ان کی بات تھی. تو ان کی بات پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کریم کی سلامی کیسے ہوئی؟ فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. پیدائش پہ, وفات پہ, قیامت پہ اٹھنے پر سلامیاں ہوں گی. وہاں سلامیاں انبیاء کے لیے تھیں, یہاں سلامیاں انبیاء کے بعد سب سے افضل فرد کے. یہ رب کریم کا مقام اور مرتبہ ہے جو ابو بکر کو ملا ہے. اللہ کی طرف سے وہ مقام اور مرتبہ جو ابو بکر صدیق کو ملے. وہاں سلامیوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں, یہاں سلامیوں کا ذکر احادیث پاک کی کتب میں. فرمایا ابو بکر
کی سلامی کیسے؟ فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، اللہ کی وہ بندی حقیقت سن لے، سچائی سن لے، ایک تیرے سامنے ایک بات وہ پیش ہو رہی ہے جو حقیقت پہ مشتمل ہے، کیا؟ ابشری بالولد العتیق، تمہیں اس بچے کی خوشخبری ہے جو جہنم سے آزاد ہے، اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا تعارف صدیق کے نام سے ہے، لمحمد صاحب و رفیق، محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، نبی ہوں گے اور یہ ابو بکر ان کا ساتھی بھی ہوگا، ان کا دوست بھی ہوگا۔ میرے دوستو، جسے آسمان والے صدیق کے نام سے جانے اور کوئی غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا ابو بکر کی طرف کذب کی نسبت کرے، کرپشن کی طرف کرپشن کی نسبت کرے، بددیانتی کی نسبت کرے، تو اسے آسمان سے جواب ملے گا، وہ تو پہلے ہی صدیق تھا، تو نے اپنی عاقبت برباد کر دی ہے، وہ تو پہلے ہی سچا تھا، تو نے اپنے معاملے کو خراب کر دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اتنی بلند ہے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر صدیق کے لیے آپ سچ نہیں مانو گے تو پھر اس امت کے معاملات میں سچ آسمان سے نازل ہی نہیں ہوا۔ سچ اترا ہے تو صدیق کے لیے سب سے بڑا حصہ، ابو بکر کے لیے سب سے بڑا حصہ، ابو بکر کے لیے سب سے بڑا مقام۔ آؤ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے ہمیشہ اپنے آپ کو بعد میں دیکھا، حضور کو پہلے دیکھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کئی موقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر نے بات کی تو حضور کو سامنے رکھ کے، مال خرچ کیا حضور کو سامنے رکھ کے، صلاحیتیں لگائیں حضور کو سامنے رکھ کے۔ آؤ میں تینوں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر نے مال لگایا حضور کے لیے، ابو بکر نے صلاحیتیں لگائی حضور کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملات کیے تو حضور کے لیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ سے، ایک موقع ہے منبہات میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر اپنی پسندیدہ اشیاء کے بارے میں بتاؤ۔ حضور پاک بتا چکے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے وہ بیوی پسند ہے جو نیک باز ہو، اور مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ تو 3 پسند حضور نے بتائی تھی۔ ابو بکر پہ اشارہ کیا اپنی پسند بتا، تو ابو بکر دل ہے دل میں گویا سوچنے لگے کہ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس موقع پہ 3 نہ کہو، حضور پاک کی سنت کے اتباع نہیں بنتی، 3 کہہ دو تو پسند بڑھ جائے گی، پسند تو ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے۔ ابو بکر نے یکایک فیصلہ کیا کہ حضور کی بات پہ بھی عمل ہوگا اور پسند بھی نہیں چینج کروں گا۔ تو فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو 3 پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر بتاؤ کیا؟ فرمایا النظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہو، مالی انفق علیہ، اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہو، بنتی علی فراشک، بیٹی میری اور بیوی آپ کی ہو، مجھے بھی 3 پسند ہیں۔ ابو بکر بہت اچھا، ابو بکر کی پسند پوری، لیکن چکوال کے غیوروں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ 3 چیزیں ہیں یا ایک ہیں؟ اگر گہری نظر سے دیکھو یہ 3 نہیں ہے، یہ ایک ہے، کیونکہ پورے تینوں ترتیب میں ہر جگہ حضور آ رہے ہیں، نظر بھی حضور پہ، مال بھی حضور پہ، اولاد بھی حضور پہ، تو تینوں میں حضور 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 آ رہے ہیں۔ تو پھر ابو بکر ایک ہی کہتا کہ مجھے ایک ہی چیز پسند ہے وہ آپ ہیں، پھر اس ایک کو 3 کیوں کیا؟ اس کی وجہ ابو بکر حضور کی موافقت بھی کرنا چاہتا تھا، پسند بھی بتانا چاہتا تھا، حضور کی موافقت بھی کی ہے، پسند بھی بتائی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر نے بات کی ہے تو حضور کے لیے کی ہے۔ میرے دوستو آؤ، ابو بکر صدیق نے مال لگایا ہے تو حضور کی ذات کے لگایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، رخصتی میں تھوڑی دیر ہو گئی، رخصتی نہیں ہو رہی تھی، کچھ عرصہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کے ہاں
اس بات پہ سوال دل میں اٹھتا کہ کیوں رخصتی میں دیر ہو رہی ہے، لیکن کہہ نہ سکتے۔ آخر ایک دن ایک عرصے کے بعد دامن مصطفیٰ کو تھاما، عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے نکاح تو فرما لیا، رخصتی میں آپ دیر فرما رہے ہیں، کوئی وجہ ہے، کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیں، کوئی معاملہ ہے تو ارشاد فرمائیں، کیا کوئی وجہ میری بیٹی کی ہے؟ فرمائے نہیں، کوئی آپ کی بیٹی میں عیب نہیں ہے، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک مشکل چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق کے مہر جو طے ہوا ہے وہ 400 درہم کے معاملات جو طے ہوئے ہیں، وہ حق کے مہر ابھی پورا نہیں ہو رہا، ہو جائے گا، حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ فوراً رخصتی کراؤ گا۔ ابو بکر صدیق نے حق مہر گنا ہوا تھا، وہ اپنی جیب سے نکالا، عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کو تحفہ ہے، یہ آپ پہ قربان ہے، اب آپ ہی اس کے مالک ہیں، اگر یہی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ہدیے پر حضرت اما جان عائشہ کی رخصتی فوراً ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، ابو بکر نے جب بھی مال لگایا ہے تو رسول اللہ کے لیے لگایا۔ اب آئیے ابو بکر صدیق نے اپنی صلاحیتیں کیسی لگائیں، میں صلاحیتوں پہ دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ابو بکر نے اتنی صلاحیت لگائی کہ اپنے پورے گھرانے کو ان جان جوکھی کاموں میں ڈالا جس میں بڑے بڑے لوگ بھی آج کے دور میں سوچ بھی نہ سکیں، ابو بکر نے وہاں اپنے گھرانے کو ڈالا۔ نمبر 2، اپنی ذات کو اس رزق میں پیش کیا جہاں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب ابو بکر ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، یوں نہیں ہے کہ ابو بکر کو اسی رات پتا چلا کہ ہم نے ثور پہ جانا ہے، غار ثور میں پہنچنا ہے، بس وہیں جا کے اتفاقی طور پہ پہنچ گئے، نہیں، ابو بکر پلانر ہے، ابو بکر نے اس کا پلان پیش کیا ہے، ابو بکر نے حکمت عملی اس پر پیش کی ہے، راتوں رات اس پر کئی راتیں سوچی ہیں، تب جا کر یہ پلان کریٹ کیا کہ میں حضور کو جا کر کیسے لے جاؤں گا۔ سب کو پتا ہے مدینہ والے ان کی بیعت کر چکے ہیں، سب کو پتا ہے بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ ہو چکی ہے، حضور مدینہ ہی جائیں گے، باقی ہی چلے گئے۔ اگر میں بھی حضور کو لے کر مدینہ چلوں گا، اسی راستے پہ چلوں گا، تو دشمن فوراً ہماری تعاقب میں آ کر ہمیں پکڑ نہ لے۔ میرا تو کچھ معاملہ ہے، حضور اللہ کی امانت ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ابو بکر نے پلاننگ بنائی تھی، گھر سے جا کر طے کیا تھا ذہنی ذہن میں کہ یہاں سے نکلوں گا تو ثور جاؤں گا، غار ثور میں جاؤں گا، جبل ثور، اللہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، آپ جائیے، جا کے حرم میں ٹھہریے، جہاں سے ابو بکر نے حضور پاک کو ساتھ لیا اور پھر وہ بالکل مروہ کے سامنے حضور پاک کے گھر سے لے کر جبل ثور کی طرف چلے ہیں۔ آپ گوگل میپ نکالیں، وہاں سے کسی سے پوچھیں، تحقیق کر لیں کہ جبل ثور کا جو راستہ ہے وہ مدینے کا راستہ ہے، آپ کو گوگل بھی بتائے گا، میپ بھی بتائے گا، وہاں کے لوگ بھی بتائیں گے کہ یہ مدینہ کا راستہ نہیں ہے، یہ یمن کا راستہ ہے، یہ غار ثور مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ ثور کے راستے پہ ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق وہاں تک گئے ہیں جہاں تک طبری بریمان کہتے ہیں یہ جدہ کا راستہ ہے، یمن کا راستہ ہے، یہ مدینہ کا راستہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو ابو بکر ادھر کیوں گئے؟ نفق ہادی سے ابو بکر گزرے تھے، یہ جبل ہادی سے گزر کے گئے تھے۔ جبل ہادی اور مسقوطہ یہ سفر مدینہ کے راستے میں نہیں آتا تھا، یہ یمن کے راستے میں آتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ راستہ کیوں چنا؟ یہ ابو بکر صدیق نے الحرب قدر ان کے اصول پہ رکھا تھا کہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جاؤ۔ ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ حضور اور ہم بحفاظت وہاں پہنچے، اس لیے جانا مدینے تھا، لیکن مدینے کے راستے کو چھوڑا، یمن کے راستے کو لیا، کافی سفر وہاں پہ جا کے کیا، اس کے بعد جا کے ڈائریکشن چینج کی اور ابو بکر مدینہ پہنچے۔ یہ پورا ابو بکر کا یہ ٹریول ہسٹری ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ آج بھی وہاں پہ اگر آپ کو اہل علم، اہل سیرت اور اس طرح ہسٹری کے ایکسپرٹ ملے تو آپ کو بتائیں گے کہ ابو بکر صدیق کا ٹریول کیسے تھا۔ یا رب نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، صلاحیت دی ہے، جوانی دی ہے، علم دیا ہے، تدبر اور معرفت دی ہے، آپ جا کر خود معلومات کر لیں کہ ابو بکر صدیق کی ٹریول ہسٹری یہ کیسے ہے۔ اس طرح ابو بکر نے صلاحیت لگائی ہے اور پھر اپنے آپ کے ساتھ اپنے خاندان کو کیسے ڈالا؟
सुने, अबू बकर सिद्दीक के बेटे को पता था इस प्लान पे जाएंगे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबू बकर है। अबू बकर के गुलाम को पता था इसी प्लान से जाएंगे, जिसका नाम हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। अबू बकर की बेटी को पता था जिसका नाम अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा है। इन्हें पता था ये इस प्लान पे जाएंगे। सवाल उठता है, प्लान तो आउट हो गया, ये तो बात आगे जाएगी। जी नहीं, ये सिद्दीकी घराना है, ये वफा इनके डीएनए में शामिल है, वफा इनकी सृष्टि में शामिल है, वफा इनकी खुद में शामिल है। इन लोगों ने राज फाश नहीं करना था। आप कहेंगे कैसे पता था? आओ मैं उसकी बात भी समझाने लगा हूं। जब अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक को लेकर चले थे, 3 रातें सौर की गार में गुजारी थी। क्या 3 रातों में कोई चीज नहीं खाई थी, कोई चीज नहीं पी थी? जी हां, खाने पीने का निजाम था। आप कहेंगे कैसे? अबू बकर सिद्दीक को ऑर्डर ऑफ डिलीवरी पे मिल रहा था। कैसे? अबू बकर ने तय किया था कि हमें 2 तरह की वहां खबरें चाहिए। एक तो हमें खाने पीने का सामान चाहिए, नंबर 2 मक्का में क्या हो रहा है, यहाँ की गर्दिशे अय्याम, यहाँ के माहौल और हालात से वाकफियत होनी चाहिए। तो बेटे की जिम्मेदारी लगाई, तुमने शहर में घूमना है, दारो नदवा से लेकर अबू जहल की बैठक तक जाना है। एक एक जगह में इनको जासूस के मामले को समझ के हम तक खबर पहुंचानी है, और फिर उसके बाद आपने इस तरह आना है। गुलाम की ड्यूटी थी, तूने बकरियों से पानी, हमें दूध पिलाना है। तो अब सवाल, क्या कदम हुजूर के तो चेक किए गए थे, क्या अबू बकर के बेटे और अबू बकर के गुलाम के कदम नहीं चेक किए जा सकते थे? चेक किए जा सकते थे, लेकिन प्लान अबू बकर का था। क्या था? अबू बकर ने तय किया था, बेटा पहले आएगा, खबर आकर बताएगा हमें जबल सौर की इस गार में, पीछे गुलाम आएगा, बकरियों का रेवड़ लाएगा, बकरियों का रेवड़ ऊपर चल के आएगा, कदम के निशानात मिट जाएंगे, दुश्मन तक खबर नहीं जाएगी। यूं 3 दिन 3 रातें अबू बकर को खबरें पहुंचती रही। जब इत्मीनान हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गई, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने आगे का सफर किया। ये हिजरत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कारनामा है। और मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर की बेटी तक को पता है, हजरत अस्मा, जिसको हज्जाज बिन यूसुफ जालिम आदमी ने एक मौके पे ताना देके इनके बेटे को शहीद किया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर के नवासे को, हजरत अम्मा आयशा के भांजे को, तो ये खातून उस वक्त जिंदा सलामत थी। 100 साल उम्र पाई अबू बकर की इस बेटी ने। आखिर वक्त तक इनका कोई दांत नहीं गिरा था, बहुत ज्यादा वो जो है ना सेहतमंद और हेल्थी खातून थी। तो उसने कहा था, तुम्हें तो 2 इजार बंद वाला कहा जाता है अबू बकर की बेटी को। तो ने फरमाया, जी हाँ, मेरा सर फख्र और शुक्र से बुलंद है कि मुझे 2 इजार बंद वाला कहा जाता है। वजह यह है, बेज़ातुल निताकैन हूं। हिजरत की रात जब हुजूर और अबू बकर का सामान बांधा जा रहा था, तो सब कुछ पूरा था, बांधने की रस्सी नहीं थी। मैंने अपने इजार बंद को देखा, उसके 2 टुकड़े किए, एक हिस्से से हुजूर का सामान बांधा, दूसरे हिस्से से अपनी इज्जत की हिफाजत। ये अबू बकर की बेटी, ये अबू बकर से कहा, मुझे ज़ातुल निताकैन कहा जाता है। मेरे 2 इजार थे, उसकी वजह एक में हुजूर का सामान संभाला, एक में इज्जत को संभाला। और ये वो मजलूम बेटी है। अबू जहल पहले हुजूर पाक के घर के बाद अबू बकर के घर आया था, और इसी बेटी से आके कहा था, अब्बा तेरा कहां गया? और वहां कलाम हुआ, बात हुई। उस जालिम ने अबू बकर सिद्दीक की बेटी पे हाथ उठाया, पूछा कहां गया? लेकिन ये सिद्दीकी खून वाली थी, इसकी खून में वफा थी। इसका जवाब था, मेरा अब्बा चला गया। कहां चला गया? कहा जहां जाना था वहां चला गया। कहां जाना था? कहा जहां पहुंच चुका है वहां जाना था, नहीं बता। और उस शख्स जालिम ने थप्पड़ मारा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी थप्पड़ खा गई, पर राज़े मुस्तफा की हिफाजत। आपके सीने में बाप वाला दिल है, बताओ जब इस तरह बेटी को आकर थप्पड़ मारे गैर, वो भी दुश्मन, 4 बंदे आके बैठ नहीं जाते, कौन से काम में पड़ गए हो, क्या काम कर रहे हो, तुम्हारी इज्जतों पे हाथ उठ रहा है, छोड़ो इस काम को। कितने कहने वाले होंगे अबू बकर को? कोई आम बंदा नहीं है अबू बकर, मक्का मुकरमा के जज फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, बनु तमीम का चश्मो चराग है। लेकिन मजाल अबू बकर सिद्दीक ने कुछ इस बारे में सोचा हो?
یہ پورا ابو بکر صدیق نے اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگایا، رزق پہ رکھا، لیکن رسول اللہ کو وفا دی، حضور پاک کی حفاظت۔ 3 دن کے بعد جب ابو بکر صدیق کو تسلی ہوئی ہے، تسلی کے بعد ابو بکر صدیق نے چلنا شروع کیا ہے۔ اور کیسے چلے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد پہلی جلد میں ایک لفظ لکھا ہے، یمشی احیانا شمالا و یمینا و خلفا و اماما، مالک ابو بکر مالک یا ابا بکر۔ حضور پاک نے پوچھا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے تمہیں دیکھتا ہوں، ایک سائڈ پہ کیوں نہیں چلتے؟ کہ رسول اللہ حکم ہے تو ایک سائڈ پہ ہی چلوں گا، لیکن اگر آپ کا سوال ہے تو میرا جواب یہ ہے، میں ادھر سے جب مطمئن ہو جاتا ہوں کہ دشمن حملہ نہیں کرے گا تو سائڈ بدل دیتا ہوں، پھر آپ کی دوسری اور تیسری سائڈ، چوتھی سائڈ پہ آ کے آپ کی حفاظت کے لیے چلتا ہوں۔ آج اکیلا اس اسباب کی دنیا میں اکیلا پہرے دار میں ہوں، میں نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی۔ یہ ابو بکر، میں نے کہا ابو بکر نے بات کی تو نبی کے لیے، مال لگایا نبی کے لیے، ابو بکر نے صلاحیتیں لگائی ہیں تو حضور کے لیے۔ کبھی بھی انا کی بات ابو بکر نے نہیں دیکھی، انا کو حضور کے سامنے قربان کر کے رکھ دی، انا کے گلے پہ چھری چلا کے رکھ دی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ جائیے مسجد قباء، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، مسجد قباء کے سامنے بالکل وہ آج بھی باغیچہ موجود ہے حضرت کلثوم بن حضم رضی اللہ عنہ کا، جہاں حضور اور ابو بکر نے 14 راتیں قیام کیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ نے انتظار کیا کہ علی امان نہ دے کر آئیں، وہ آئے اور انہیں ساتھ لے کر حضور مدینہ داخل ہوئے تھے۔ ان 14 راتوں میں مدینہ والے حضور کے پاس آتے، آ کر ملتے، جو جانتے تھے وہ جانتے تھے، اکثریت نہیں چہرے سے جانتی تھی کہ یہ 2 مہمان جو مکہ سے آئے ہیں ان میں ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ کون ہے، نہیں جانتے تھے بائی فیس۔ مدینہ والے نائے تھے اس وقت، تو کوئی آ کے ابو بکر صدیق کو پہلے ملتا تو ابو بکر صدیق کے دل میں آتا حضور کی موجودگی میں پہلے مجھ سے مل رہا، اٹھے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضور پہ سایہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا غلام یہ ہے، آقا یہ ہے۔ انا کی گردن پہ چھری چلانا ابو بکر صدیق سے سیکھا جائے۔ لوگ آج کہتے ہیں میری ایگو ہارٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، بھئی ابو بکر صدیق یہ ہے۔ اور میرے ساتھیوں، میں نے سیرت کی اس گوشوں کے بعد ایک جملہ مزید آپ کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق پر آج دنیا میں کچھ ظالم بے وقوف عقل سے، علم سے، ایمان میں، سوچ میں، سمجھ میں پیدل لوگ ابو بکر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور ابو بکر پہ بھی اگر اعتراض آ جائے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء کے بعد اس دھرتی کا سب سے اولا، اشرف، اعلیٰ، اکرم، افضل آدمی ہے، تو پھر پیچھے بچا کیا؟ میں نے دنیا میں دیکھا ہے عیسائیوں کو، وہ تو کبھی اپنے نبی کے ساتھیوں کے خلاف نہیں بولتے، یہودیوں کو دیکھا ہے وہ کبھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر بکواس بازی نہیں کرتے، صحابیوں کے ساتھ جا کر پوچھے، وہ کبھی اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے رفقا پر بات نہیں کرتے۔ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور پاک کے گھرانے کے پیار کا دامن بھر کے حضور کے ساتھیوں پر بکواسات کی جائے۔ ناعاقبت اندیشی، قبر کے عذاب کا بھرنا، آخرت میں جہنم کا مستحق ہونے کی بات ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہے، وہ کہتے ہیں اے قلم جھک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے محبوب کا نام ہے۔ یہاں تو یہ ہے، یہاں تو محبت ہے، یہاں تو پیار ہے، الفت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، یگانت ہے، یہاں تو وفائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق تب حضور کے پاس آیا جب مار کھانے کا زمانہ تھا، وہ مال کو دیکھ کے نہیں آیا، وہ تو اسے پتہ تھا سختیاں آئیں گی، ظلم آئے گا، تشدد ہوں گے، میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگیں گے، مجھے تن من دھن کی قربانی لگانی پڑے گی۔ وہ ابو بکر سب کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے سامنے لایا تھا۔ اس جیسے تمہیں اعتراضات کی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں ابو بکر جس جگہ سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر جس جگہ موجود ہے، ابو بکر جس جگہ آرام فرما ہے، ابو بکر صدیق جس جگہ میں استراحت ہے، وہ جگہ جنت ہے، وہ مصطفیٰ کا پہلو ہے، وہ مصطفیٰ کا ساتھ ہے، اور وہ اتنی مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتوں کے اہل اسلام کے سلام تو جا سکتے ہیں، کتے کی بھونک نہیں جا سکتے۔
کسی کی بھونک نہیں جا سکتی، وہاں سلامیاں جائیں گی، درود جائیں گے، وہاں پر رحمتیں جائیں گی، اللہ کا فضل بولے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم بولے گا، رب کی طرف سے جزائے خیر بولیں گے، اور 70,000 روزانہ فرشتے آ کر وہاں سلامیاں پیش کریں گے۔ مسند اسحاق اٹھا کے دیکھ لیں، 70,000 فرشتے وہاں آتے ہیں، جس کی پہلی دفعہ باری آئی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، قرآن کہتے ہیں رب کے فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کی تعداد آپ نہیں گن سکتے۔ وہاں تو یہی پہنچ رہا ہے یہ ابو بکر۔ اچھا الزامات میں کیا ہے الزام؟ اللہ اکبر، ایسے ایسے گھٹیا الزام حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر بندہ دنگ رہ جائے۔ سب سے پہلا الزام کہ ابو بکر کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ابو بکر صدیق کا اہل بیت سے کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے۔ اور بے وقوف انسانوں، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کے گھر سے نفرت تو نہیں کی جاتی۔ ابو بکر کا پیار دنیا یوں مانتی ہے کہ آج بھی صدیق ابو بکر کا نام نہیں ہے، صدیق ابو بکر کا عہدہ ہے، صدیق ابو بکر کا نام نہیں ہے، صدیق ابو بکر کا اعزاز ہے، تاج ہے، تمغہ ہے۔ اس تمغے کو اتنا نام کے ساتھ اللہ نے لگا دیا ہے کہ صرف صدیق کا ہو تو ابو بکر مراد ہوتے۔ اس پر اس طرح کی بات۔ اچھا اہل بیت سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا، پوچھے کیوں؟ اب کوئی ظالم پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دے۔ ایک شخص نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق کو غصب کیا تھا ابو بکر نے، اس لیے اماں فاطمہ ابو بکر سے ناراض تھی، اپنے جنازے میں ابو بکر کو نہیں بلوایا تھا۔ یہ دو وہ جھوٹے الزام ہیں جن کو میں آج دلیل کی دنیا میں پارا پارا کرتے لگاؤ، اور دونوں پہ بالترتیب بات کروں گا۔ پہلی بات، ابو بکر حضور پاک کے خاندان کا مال کھا گیا۔ دوسری بات، ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جنازے میں نہیں بلوایا۔ دونوں جھوٹ ہے، غلط ہے، بے ایمانی ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں پہلی بات کہ ابو بکر صدیق اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مال کو کھا گئے تھے تو وہ کیا نام تھا اس مال کا؟ کہتے اس مال کا نام تھا باغ فدق، وہ فدق کا باغ تھا۔ حضرت اماں فاطمہ ابو بکر صدیق سے لینے کی بات کر رہی تھی، ابو بکر نے نہیں دیا تھا، وہ کھا گیا تھے، اس لیے اماں فاطمہ ناراض ہو گئی۔ یاد رکھو، جھوٹے آدمی کا دنیا میں کسی نہ کسی موقع پہ پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے بتائیں ابو بکر صدیق کے پاس جب یہ بات آئی تھی کہ فدق کا باغ حضور پاک کی بیٹی کو دے دیں، تو پھر ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ اور ظالمو جواب تو بتا دو، لیکن کبھی بھی نہیں بتاؤ گے، کیونکہ جواب بتاؤ تو اہل بیت اس جواب پہ راضی، جواب کھلے تو اہل بیت کی رضامندی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کا جواب تھا، بیٹی فاطمہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آخری اولاد اس وقت دنیا میں ہیں۔ حضور پاک کی 7 اولادیں تھی، 6 دنیا سے رخصت ہو گئی، 3 بیٹے، 7ویں نمبر پہ آپ آخری اولاد ہیں۔ اگر آپ کو زمین چاہیے، ابو بکر کی زمین پہ جہاں آپ انگلی رکھیں ابو بکر آپ کے قدموں پہ قربان کر دے گا، لیکن فدق کی زمین آپ کو چاہیے اس لیے کہ آپ کہتی ہیں میرے ابا کی میراث ہے، میرے ابا کی وراثت ہے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھیں، اپنے والد کے چچا حضرت عباس سے جا کر پوچھیں، کیا آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کر لیا تھا کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی؟ بیٹی فاطمہ بتائیں، آپ کو میراث چاہیے تو پھر حضور کا فیصلہ توڑنا پڑے گا۔ کیا ہم حضور کا فیصلہ توڑ دیں؟ حضرت اماں فاطمہ کا کیا جواب ہوگا؟ آج آپ کہتے ہیں نہ توڑیں، جو بیٹی ہے مصطفیٰ کی، جو لخت جگر ہے مصطفیٰ کی، جو مصطفیٰ کے سینے پہ پڑھ کے جمع ہوئی ہے، اور جس نے مصطفیٰ کے گھر میں صبح شام دیکھے، لیل و نہار دیکھے، بود و باش وہاں رکھا ہے، اور جس کی آمد پہ حضور کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے اس بیٹی کا استقبال کرے، اور جو جنت کی سربراہ ہو، اور جو رسول اللہ کے فیصلے کے بارے میں سنے، تو اماں کہے گی میرے ابا کا فیصلہ توڑ دو؟ حالانکہ بیٹی مشکلات میں ہو تو باپ کا دل پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ اماں فاطمہ حضور کے پاس گئی تھی، آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ابا جی مجھے ایک غلام، ایک لونڈی دے دیں، ایک باندھی دے دیں جو خدمت کے لیے ہو۔ فرمایا بیٹی اس سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ ابا جان ضرور بتائیں۔ فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لے بیٹی، یہ اس سے افضل ہے۔ ابا واپس آ گئی تھی۔
مجھے بتائیں جس والد نے اپنی بیٹی کو سبق یہ دیا ہو کہ بیٹا دنیا نہیں آخرت چاہیے، بیٹا دنیا کے اساس نہیں آخرت کی عزتیں چاہیے، وہ بیٹی کہے گی میرے ابا کا فیصلہ توڑ دو؟ یہ ظالموں نے یہاں 2 وار کیے ہیں، صرف ابو بکر پہ نہیں کیا، اما فاطمہ پہ بھی وار کیا ہے لعنتیوں نے۔ کیوں کہ ابو بکر نے جب حضور کا فیصلہ سنایا تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ظالم لوگ کہ اما فاطمہ حضور کا فیصلہ توڑوانا چاہتی تھی۔ ان ظالموں کا ان ادر سائڈ یہی کنسپٹ ہے کہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، وہ چاہتی تھی ابا کا فیصلہ چینج کر دیں۔ اور ظالموں تمہارا یہ بدبودار منہ کبھی اما فاطمہ الزہرا کے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا۔ اس کا دامن تطہیر کا دامن ہے، اس کا دامن پاکیزہ دامن ہے، اس کا دامن عزت کا دامن ہے، جرأت اور غیرت کا دامن ہے۔ اس کے دودھ پہ پل کے جمع ہونے والوں نے وقت کے سلطانوں کی سلطانی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہے، کبھی اس طرح کی 2 نمبریوں کی باتیں نہیں کی۔ یہ ظلم کی باتیں ان کے اوپر ایسا نہیں۔ حضرت اما فاطمہ تو آئی تھی کہ والد کے معاملات کی بات جواب میں حضور کا فیصلہ آیا تھا۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں استاد ذل مکرم حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمت اللہ علیہ کے ایک لفظ سے، وہ فرماتے تھے تم تو کہتے ہو اما فاطمہ نے خط لکھا تھا کہ میراث دے دو، یہ صرف ایک طرف سوچ رہے ہو، اگر دوسری طرف سوچو تو معاملہ کھل جائے۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ ہو سکتا ہے اما فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت کے امتحان لینا چاہ رہی ہوں کہ جی میرے ابا کے بعد جانشین بنے ہیں، ذرا میں دیکھوں میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ توڑ تو نہیں دیتی یہ حکومت۔ اما فاطمہ بطور امتحان، بطور اختبار ابو بکر صدیق کی گورنمنٹ کا امتحان لینا چاہ رہی ہوں کہ میری عزت و منزلت، میری قدر اور رفعت کو سامنے رکھ کے کہ یہ حکومت میرے ابا کا فیصلہ توڑ تو نہیں دے گی۔ جب اما فاطمہ کا خط آیا، جواب میں ابو بکر نے حضور کا فیصلہ پیش کیا تو اما فاطمہ کے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ یہ حکومت حضور پاک کے فیصلے کے مطابق، یہ جب میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ نہیں توڑ رہی تو اس نے کسی اور کے لیے بھی میرے ابا کے فیصلے کو نہیں توڑنا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس پر اعتراض۔ ایک شخص نے کہا ابو بکر صدیق سے اما فاطمہ نے پھر تو بات نہیں کی۔ میں نے کہا اسی لیے نہیں کی کہ وہ راضی ہو گئی تھی نا، ورنہ ناراض ہوتی تو دوبارہ وہ خط لکھتی، 12 وہ مطالبہ کرتی، وہ راضی ہو گئی تھی۔ اور اس راضی ہونے کی دلیل بہت بڑی دلیل ہے، حضرت اما فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، تمہارے مطابق، تمہارے گندے زبان گندے سوچ کے مطابق ابو بکر نعوذ باللہ کھا گئے۔ حضرت علی کی خلافت کا دور آیا یا نہ آیا؟ آپ جواب نہیں دے رہے، سارے بولیے۔ حضرت علی خلاف بلا شرکت غیر خلیفہ راشد بنے یا نہ بنے؟ تو فدق کی زمین پہ ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، وہ زمین اس وقت موجود تھی، تو حضرت علی آرڈر جاری کرتے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے اور میرے بچوں کے نام ہے۔ کیا حضرت علی نے یہ جاری کیا؟ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے معاون مخالف تمام کتب کو اٹھا لیں، کہیں حضرت علی نے فیصلہ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پھر جو بکواس حضرت ابو بکر پہ کر رہے ہو کہ حق کھا گیا، حضرت علی کے لیے کیا کہو گے؟ اچھا اگلی بات، 6 ماہ کے لیے امام حسن خلیفہ بنے یا نہ بنے؟ بولیے۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ حضرت امام حسن حسین نے ان کی بیعت کر کے صلح کر لی، ساری جگہ موجود ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے، جب 6 ماہ حضرت امام حسن خلیفہ بنے تھے، انہیں تو ڈائریکٹ اپنی والدہ کا حق لے لینا چاہیے تھا۔ دو میرا حق تے اتھے رکھ، وہ کہتے ہیں نا میری اماں کا حق ہے مجھے دو، میرے نانا کا حق ہے مجھے دو، دی مانگی، سوال کیا، کوئی آرڈر پاس کیا، کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ بات کی یا کبھی سوال تک کیا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ انہیں اپنی والدہ کا حق نہیں چاہیے تھا؟ تو ظالم بڑا زیادہ آ گیا ہے، آل بیت کا رشتہ دار، تمہیں اعتراض کرنا زیادہ آ گیا۔ امام حسن کو نظر نہیں آتا؟ ایک ملنگ سے جب یہ میں نے بات کی تو وہ ایک عجیب اوٹ پٹانگ میں کہنے لگا، اب اس سے اے گل تو ٹھیک ہے تے انہاں نہیں منگا سی دوبارہ، اس کی ایک وجہ ہے، میں دسو کیڑی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے وہ نہیں مانگ رہے تھے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت سے جب حق لے لینا تو وہ حق معاف کر دیتے ہو، کہتے چھوڑ دو۔ میں نے کہا گالی ختم ہو گئی، انہاں معاف کر دیتے تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ انہاں تو معاف کر دیتے تو پھر بک بک کی کر رہے ہیں؟ تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ اے جھوٹ بولو گے نا، یا ادھر پھنسو گے یا ادھر پھنسو گے۔
وہ کہتے ہیں جو ادھر تاکا ادھر ادڑا، ادھر تاکا ادھر ادڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو پھر دلیل کی دنیا میں تو یہ اس کے پرخچے اڑ جائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا. تو مجھے کچھ بتا دیں، آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں. حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے کا اعلان ہے، فرمایا کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا اور مجھ سے سوال ہوتا فدق کے بارے میں، اقضی بما قضا ابو بکر، میرا فیصلہ بھی وہی ہوتا جو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، ہمارے نانا جان کا فیصلہ تھا. یہ اہل بیت کے گھر سے گواہی ہے، اس کے باوجود بھی سوال. اور اگلی بات کہ جی اماں ناراض ہو گئی اور جنازے پہ نہیں بلا، اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے سنیوں کی کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے. جی کیا لکھا؟ کہتے ہیں حضرت علی نے جا کر ابو بکر صدیق کو اطلاع نہیں دی تھی کہ میری بیوی حضرت فاطمہ فوت ہو گئی. میں نے کہا اتنی بات تو لکھی ہوئی ہے کہ اطلاع خود نہیں دی تھی، یہ تو لکھا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ اماں ناراض تھی؟ یہ اگلی بات تم نے خود گھڑی ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ خود دعا انہوں نے کیوں نہیں بتایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے گھر میں اور حضرت علی کے گھر میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہے. اس گھروں میں ابو بکر کی بیوی روزانہ اٹھ کے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے آتی. حضرت اماں فاطمہ کی والدہ تو نہیں تھی اس وقت، بہنیں تو نہیں تھی، بچے تو چھوٹے تھے. حضرت علی المرتضیٰ مرد ہے، کوئی خاتون چاہیے تعاون کے لیے، ساتھ بیمار کی تیمارداری کے لیے. تو ابو بکر کی بیوی خلیفہ وقت کی بیوی گھر جا رہی ہے، جس کا نام حضرت اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ. روزانہ جا رہی ہے. ایک ظالم نے مجھے یہاں کہا ہاں وہ جا تو رہی تھی لیکن وہ کسی زمانے میں حضرت علی کی بھابھی تھی تو ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے، وہ اسی لیے جا رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی زمانے میں حضرت علی کی بیوی تھی لیکن جس زمانے میں تیمارداری کر رہی تھی اس وقت تو ابو بکر کی بیوی تھی، اس وقت تو خلیفہ وقت کی بیوی تھی. تو ظالم میں کوئی پچھلے نکاح پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون میں اس وقت تک نکاح ابو بکر کے گھر میں تھا، وہی بھیج رہے تھے کہ حضور کی بیٹی کی تیمارداری کریں. روزانہ جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں. کتنا عرصہ؟ کئی عرصہ جاتی رہی. وفات کے وقت بھی ابو بکر کی بیوی اوپر موجود تھی؟ جی ہاں موجود تھی. روزانہ کے حال رات کو آ کر اپنے شوہر کو بتاتی تھی کہ آج حضور کی بیٹی بیمار ہے، آج صحت مند ہے؟ جی بتاتی تھی. تو جب وفات ہوئی تو بیوی نے آ کر شوہر کو نہیں بتایا؟ جی بتایا. تو پھر حضرت علی سے تعزیت کرنے تو ابو بکر گئے، انہیں بتانے کی زیادہ ضرورت تھی کہ حضرت علی خود بتاتے. جب ابو بکر کو پتہ چل گیا، گھر سے پتہ چل گیا، روزانہ کے آنے جانے کے حال حوال ہے، اب بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی جا کے بتاتے. اور ظالم یوں نہیں ہے کہ ایک سکھر میں ایک بکر میں یا دور بیٹھے جا کے نہیں بتایا، کال تک بھی نہیں کی. یہ میں تب مان جاتا بہانے جب کوئی بہانوں کی بنیاد تو ہوتی. بھائی دو بھائیوں کا گھر ہے، ایک بھائی کی بیوی دوسری بھائی کی بیوی کی تیمارداری کر رہی ہے، اور اگر بھابھی کا انتقال ہو جائے دوسرے بھائی کو بھائی تو نہیں بتائے، گھر سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور پھر دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تحصیل حاصل بھی تو کہا ہے نا، تحصیل حاصل تو نہیں ہوتا کہ ایک بار 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 کہتے رہو. تو اتنی سی بات ہے. اگلی بات کرو کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازے میں ٹھہرے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے جنازہ رکھا. اما فاطمہ کا رات کو اٹھا تھا پردے کی وجہ سے، اتنی حیا کہ جنازے پر بھی غیر کی نظر نہ پڑے. کہا جی ہاں. تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی یہ تو بتا دیں. اس بارے میں 3 روایات ہیں، ایک جگہ 4 روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے پڑھایا، 3 روایات ہیں اہل بیت کے گھر سے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کی اہلیہ ہیں. تو حضرت علی نے عرض کیا امیر المؤمنین، اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ میری اہلیہ ہیں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، لیکن حضور کا اعلان تھا ما ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ قوم میں ابو بکر بیٹھا ہو تو دوسرا امام بن نہیں سکتا. حضور کی موجودگی میں نمازیں آپ کے حوالے تھی، مصلی آپ کے حوالے تھا. جب حضور بیمار تھے تو اب بھی آپ اقدم ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں گے. امام زین العابدین کی روایت یہی ہے. تو یہ تو روایات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر. سنیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کی اولادوں کے نام بھی ہیں، خود حضرت علی کی اولادوں کے نام بھی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ اما فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد ایک اور شادی سے. ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا ہے، حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو علی نے اس بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر بن علی.
نہ ہو. دلیل لینی ہو تو بہت آسان دلیل دے رہا ہوں. چھوڑو کتابوں کو، کتابوں میں موجود ہے. کربلا کے شہداء کے 72 تن اٹھا لیں، 72 تن شہداء کربلا کے اٹھا لیں، ان میں شہید ابو بکر ابن علی کا نمبر موجود نہ ہو، آپ مجھ سے نام لے لینا. تو شہید کربلا ہے، 72 تنوں میں شامل ہے. تو ابو بکر ابن علی، حضرت علی نے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ غاصبین کے نام پہ نعوذ باللہ نام رکھے جاتے ہیں؟ کسی ظالم کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں؟ تو آپ بھی اپنے بچے کا نام کسی ظالم کے نام پہ رکھ دو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آگے چلیں. امام حسن بڑے ہوتے، اللہ نے ان کی شادی کرائی ہے. امام حسن کے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام حسن مصنع ہے، اور ایک اور بیٹے پیدا ہوئے ہیں. ابا سے پوچھا، ابا جی پوتے کا نام کا بیٹا اس کا نام رکھیں گے ابو بکر بن حسن. حضرت علی نے رکھا ہے. حسن مصنع کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت حسن کے چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں، اور یہ بھی کربلا میں اپنے چاچو کے ساتھ موجود ہے. یار اس گھرانے نے تو اتنی ابو بکر کی لاجا کی ہے، اتنی محبت رکھی، اتنا پیار رکھا ہے، تو اہل بیت کا تو تعلق ہے. یہ اعتراض اس پر کہ ابو بکر صدیق کے اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا اہل بیت سے قرب نہیں ہے. آپ حیران ہوئے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو دیکھا. الاحاد والمثانی میں امام ابو عدہ کی بات موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے، علی حسن حضور پہ گیا ہے، حسین تو پہ گیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر نے سینے سے لگایا اور وہ یقبلہ، وہ ایک بوسہ لیا. یہ کہاں جائے؟ تلیسان بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں کی چادر بڑی مشہور تھی، خوبصورت چادریں تھیں. ابو بکر صدیق نے وہاں کی چادریں منگوا کے ایک شہزادہ حسن کو دی، ایک شہزادہ حسین کو دی. کہاں جائے گا؟ حضرت خولہ بنت جعفر ایک خاتون ہے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جہاد میں یہ خاتون کفار کی طرف سے گرفتار ہوئی، باندھی بنی، مسلمان ہوئی، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کا نکاح ہے، اور ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ. یہ محمد بن علی ہیں، ماں حنفی قبیلے سے تھی، نام خولہ بنت جعفر تھا. یہ محمد بن حنفی حضرت علی کا وہ بیٹا ہے جن سے آج اعوان کی نسل زندہ ہے دنیا میں. اعوان قوم کے دادا جد الاعوان محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں. تو یہ سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کا چلا ہے. تو ابو بکر صدیق کے دور میں جہاد ہوا، وہیں باندھی برآمد ہوئی، اور وہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق نے ہدیہ کیا، وہیں سے ہوا. اعوان قوم کی نسل اس طرح چل رہی ہے. کس کو نہیں آتا ہے ابو بکر صدیق پر الزام ہوتا ہے؟ تبھی تو کہتے ہیں وہ اعوان جن کے پاس باقاعدہ شجرہ نسب موجود ہے تو وہ سید ہے، اور ان پر زکوٰۃ لینا ویسے منع ہے جیسے سادات پہ منع ہے. کیوں؟ یہ آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، ان کے خون میں خون حیدری دوڑ رہا ہے. تو یہ رشتہ بھی تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا ہے، اما فاطمہ کے انتقال کے بعد. اگر غاصبانہ حکومت تھی، غلط حکومت تھی، حق کھا گئے تھے، اہل بیت سے تعلق نہیں تھا، تو یہ کیوں لی تھی؟ یہ تعلقات کس بنیاد پہ تھے؟ بہرحال میرے دوستو، یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اللہ جل شانہ آپ کو اپنے صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ابو بکر صدیق کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، بخاری شریف میں ہے. تو بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک بات. دوسری بات، ایک جگہ پر آپ نے ایک سوال کے جواب میں جو رفع الیدین کے مسئلے میں آپ نے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی تھی جابر بن سمرہ سے، کہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو اگلی حدیث ہے 667 سے 668 968 جو ہے، اس حدیث میں یہ جو رفع الیدین ہے یہ سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے حضور نے منع کیا ہے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں. اور حضرت علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کے 6 مہینے کیوں نہیں بیعت؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اعلانیہ بیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی نے 6 ماہ بعد فرمائی ہے. پہلے بیعت ہو چکی تھی، 6 ماہ بعد اعلانیہ کیوں کی ہے؟
ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے جو کہہ رہے تھے علی کی بیعت نہیں. تو وہ دونوں بیعتیں موجود ہیں، 6 ماہ بعد والی بھی، 6 ماہ پہلے والی بھی. 6 ماہ بعد پہلے والی کمرے میں بیٹھ کے ہے، 6 ماہ بعد والی اعلانیہ ہے. تو دونوں بیعتوں کا ذکر ہے، کہیں ایک کا ذکر آتا ہے کہیں دونوں کا آتا ہے، تو اس لیے معاملے کا سوال اٹھ پڑتا ہے. نمبر 2، وہ جو حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں بھائی ٹھیک فرما رہے ہیں، وہاں 2 نہیں 3 حدیثیں ہیں. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں جو لفظ ہے وہ رفع الیدین کا ہے پوری نماز کے لیے، اور دوسری حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے سلام کے لیے. تو 2 روایتیں ہیں. جو میں نے پیش کی ہے وہ پہلی روایت پیش کی ہے جس میں لفظ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نہ اس میں سجدے کا لفظ ہے نہ اس میں سلام کا لفظ ہے، فی الصلاۃ کا لفظ ہے. فی الصلاۃ کہتے ہیں ان دا پریئر، پوری نماز میں. تو وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے سلام تک جاتا ہے، اس لیے وہ پوری نماز کو شامل ہے. جو اگلی ہے وہ سلام کو شامل ہے. تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضی نے جتنی نمازیں پڑھی تقیہ کر کے پڑھی. اس بارے میں کچھ بات کر دیں. تقیہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی نے نعوذ باللہ منافقت کی، اوپر سے نمازیں پڑھی، اندر سے نیت نہیں تھی. اگر یہی مراد ہے تو یہ تقیہ پھر امام حسین نے کیوں نہیں کیا یزید کے لیے؟ امام حسین یہی کر لیتے ہیں نا، وہ اس میں میدان کربلا میں یزیدیت کو مان لیتے. حضرت امام حسین انہوں نے تو نہیں مانا. امام حسین اور علی کی زندگی تو تقیہ پر لعنت بھیج رہی ہے، تقیہ کو توڑ رہی ہے. آپ اس کو تقیہ کی بنیاد کیسے کہتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، تقیہ ڈرپوک بندے کے معاملے کی بات ہے. حضرت علی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہے. آپ یہ تقیہ کی بات کر کے حضرت علی کے سے شیر خدا کا ٹائٹل کھینچنا چاہ رہے ہیں نا. شیر خدا کا ٹائٹل نہیں کھینچ سکتا. میں نے کہا جہاں وہ ہے نا وہاں جنت ہے، وہاں کتوں کی بھونک نہیں پہنچ سکتی، وہاں درود و سلام کی ڈالیاں ہی پہنچیں گی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے تقیہ کی بات ہے. ایک جواب الزامی بھی سن لیں. اگر یہی مسئلہ ہے نا کہ تقیہ تر انہوں نے ابو بکر کو پہلا، حضرت عمر کو دوسرا، عثمان کو تیسرا خلیفہ مانا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، بالکل ٹھیک کیا، تو پھر جو علی کا دم بھرنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے پھر حضرت علی کی اس بات پہ عمل کر لیں. آپ بھی کہیں ابو بکر خلیفہ اول ہے، لکھ کے بھی دو، کہو بھی 2.5 سال حضرت علی نے کہا ہے تو تم کہہ لو. 10 سال تمہارے مطابق حضرت عمر کے دور میں علی نے کہا ہے تو آپ کہہ لیں. 12 سال حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی نے کہا تو آپ کہہ لیں. آپ تو نہیں کہہ رہے. ایسا تو نہیں ہے بھائی. علی کی زندگی تقیہ کی موت ہے، تقیہ کو چھری چلائی ہے. اس طرح کا معاملہ علی المرتضی اور اہل بیت کی زندگیوں میں نہیں ہے. جزاک اللہ.